آج ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی سنتے ہیں۔ یہ کوئی نئی کہانی نہیں بلکہ زمانوں سے سنائی جا رہی ہے۔ کہانی ہے شیخ رحمان کی، ایک ایسا نیک آدمی جس کی پرہیزگاری کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، لیکن پھر ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے سب کچھ بدل دیا اور انہیں لالچ کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ان کے اس زوال اور پھر واپسی کی داستان۔ لالچ بری بلا ہے نا؟ ہم سب بچپن سے یہ سنتے آئیں، اور سچ پوچھیں تو یہی ایک جملہ اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ایک چھوٹی سی بات ایک اتنے نیک انسان کی زندگی میں زہر گھول دیتی ہے اور اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں، اور کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہمارے مرکزی کردار شیخ رحمان سے، ایک ایسا نام جن کی نیکی اور سمجھداری کی مثالیں دی جاتی تھی۔ تو یہ شیخ رحمان تھے کون؟ بھئی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا ان کی حکمت کی وجہ سے۔ لوگ دور دور سے ان سے مشورے لینے آتے تھے۔ وہ بہت ہی پابند تھے، نماز، روزہ، خیرات سب کچھ پورے دل سے کرتے، اور سب سے بڑی بات ہمیشہ حلال کماتے اور سچ بولتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ اپنی پوری کمیونٹی کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھے، ایک روشن مثال۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے ان کے دل میں لالچ کا بیج بو دیا، ایک ایسا خیال جس نے ان کی پوری زندگی کا دھارا ہی بدل دیا۔ اب ہوا یہ کہ شیخ صاحب نے کہیں پڑھ لیا کہ ایک نیکی کے بدلے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا اجر ملتا ہے۔ بس یہیں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اس روحانی وعدے کو ایک بزنس ڈیل سمجھ لیا۔ ان کے دماغ میں حساب کتاب شروع ہو گیا کہ اچھا، اگر میں 1 روپے خیرات کروں گا تو مجھے اسی دنیا میں 10 روپے واپس ملیں گے، آخرت کا ثواب تو چلو بونس ہے۔ تو دیکھیے ذہنیت کیسے بدلی۔ جو نیکی پہلے ایک خالص روحانی عمل تھی، ایمان کا حصہ تھی، وہ اب ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ بن گئی، ایک سودا۔ اب وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اس سے روحانی سکون ملے گا، بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے دنیاوی دولت کیسے ملے گی۔ ان کا دماغ اب ایک بزنس مین کی طرح چل رہا تھا کہ کیوں نہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کر کے 10 گنا منافع کمایا جائے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ شیخ رحمان نے ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی زمین، اپنے جانور، گھر کا ایک ایک سامان سب بیچ دیا، اور جتنی بھی رقم ملی وہ ساری کی ساری خیرات کر دی۔ اب ظاہر ہے ہر طرف ان کی سخاوت کے چرچے ہونے لگے، واہ واہ ہونے لگی۔ لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ اس سخاوت کے پیچھے نیت کیا تھی؟ وہ نیت اب پاک نہیں رہی تھی۔ خیرات تو کر دی، اب شروع ہوا انتظار، بے چینی والا انتظار۔ شیخ روز اپنی انویسٹمنٹ کے 10 گنا ریٹرن کا انتظار کرتے۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، کچھ نہیں ملا، 1 ٹکا بھی نہیں۔ مہینے گزر گئے، اور اب ان کی امید مایوسی میں بدلنے لگی۔ پیسہ تو سارا جا چکا تھا، اب تو ایمان بھی ڈگمگانے لگا تھا، دل میں شکوے پیدا ہونے لگے تھے۔ اور کہتے ہیں نا کہ شیطان کمزور لمحے کا ہی انتظار کرتا ہے، تو بس بالکل اسی وقت جب شیخ اپنے ایمان کی سب سے کمزور حالت میں تھے، ایک پراسرار اجنبی ان کی زندگی میں آیا۔ اس اجنبی کا نام تھا منصور۔ وہ بار بار شیخ کے پاس آتا، بڑے ہمدرد بن کر پوچھتا کہ شیخ صاحب کیا بات ہے، آپ کی عبادت میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی؟ شروع میں تو شیخ اسے ٹالتے رہے، لیکن منصور نے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی اور دھیرے دھیرے ان کا بھروسہ جیت لیا۔ شیخ کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ خدمت دراصل ایک جال تھا اور اس کے پیچھے خود شیطان چھپا تھا۔ اور پھر ایک دن شیخ کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے اپنا دل منصور کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ انہوں نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ میرا خیال تھا کہ اللہ کے نام پر سب کچھ لٹا کر میں 10 گنا زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ انہوں نے مان لیا کہ ان کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ صرف اور صرف دولت کا لالچ تھا۔ شیخ کا اعتراف سننا تھا کہ منصور یعنی شیطان نے اپنا اصلی رنگ دکھایا۔ اس نے کہا، شیخ صاحب آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ تو صرف 10 گنا دیتا ہے۔ ارے اگر آپ یہی کام شیطان کے نام پر کرتے نا تو 10 نہیں پورے 20 گنا ملتے۔ یہ سن کر شیخ کو پہلے تو بہت غصہ آیا، لیکن لالچ ان کے دل پر قبضہ کر چکا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک فقیر آیا اور اللہ کے نام پر 1 روپیہ مانگا۔ منصور نے شیخ کو اکسایا۔ شیخ نے فقیر سے کہا کہ اگر وہ شیطان کے نام پر مانگے تو اسے پیسے ملیں گے، اور دیکھیے وہ ضرورت مند فقیر مان بھی گیا۔ بس یہ شیخ کے ایمان کی پہلی ہار تھی، اور نتیجہ اگلی صبح منصور کی بتائی ہوئی جگہ پر ایک پتھر کے نیچے پورے 20 روپے پڑے تھے۔ اب جب 20 گنا منافع سامنے نظر آ گیا تو شیخ کے لالچ کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اب شیطان انہیں ان کے آخری اور سب سے بڑے امتحان کی طرف لے کر چلا، سیدھا بادشاہ کے محل میں۔ وہاں پہنچ کر منصور نے شیخ کو ایک ٹوپی دی، کوئی عام ٹوپی نہیں، ایک جادوئی ٹوپی جسے پہن کر وہ غائب ہو سکتے تھے۔
और शर्त ये रखी कि बस चुपचाप मेरे पीछे चलना है, जो कुछ भी हो बीच में नहीं बोलना, कोई मुदाखलत नहीं करनी। अगर ऐसा किया तो शाही खजाने से मुंह मांगी दौलत मिलेगी। तो टोबी बहन के दोनों गायब हो गए और सीधा बादशाह के कमरे में पहुंच गए। बादशाह उस वक्त खाना खा रहा था। जैसे ही बादशाह ने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, मंजूर के रूप में शैतान ने एक बहुत ही घिनौना काम किया। उसने बादशाह के पानी में थूक दिया। अब सोचिए शेख की हालत, एक तरफ बेशुमार दौलत का वादा और दूसरी तरफ उनके अंदर की वो नेकी जो अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। उनका ज़मीर उन्हें कचोके लगा रहा था। अब उन्हें फैसला करना था, वो क्या करते। और आखिरकार उनकी नेकी जीत गई। शेख से ये देखा न गया और उन्होंने आगे बढ़कर बादशाह के हाथ से ग्लास गिरा दिया। शैतान ने गुस्से से उन्हें देखा, खबरदार किया, लेकिन वो बाज न आया। उसने दोबारा बादशाह के पानी में फिर खाने में थूका और हर बार शेख ने मुदाखलत की और सब कुछ उलट दिया। 3 बार ऐसा होने पर शैतान का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने झपटकर शेख के सर से वो जादुई टोपी नोच ली और खुद गायब हो गया। और अगले ही लम्हे शेख बादशाह के ठीक सामने खड़े थे। बादशाह उन्हें यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरान भी था और शदीद गुस्से में भी। अब शेख बिल्कुल बेबस बादशाह के रहमो करम पर थे। मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें तौबा और इस कहानी के असल सबक की तरफ ले जाता है। मौत को सामने देखकर शेख की जबान से सच निकल गया। उन्होंने कांपते हुए बादशाह को सब कुछ बता दिया, शुरू से लेकर आखिर तक। कैसे उनसे गलतफहमी हुई, कैसे वो लालच में आए और कैसे शैतान उन्हें यहां तक ले आया। एक एक बात सच सच बता दी। जब बादशाह ने पूछा, लेकिन तुमने ये सब गिराया क्यों, तो शेख ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं लालच में अंधा जरूर हो गया था, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आप शैतान का नापाक किया हुआ खाना और पानी इस्तेमाल करें। शेख का ये जवाब बादशाह के दिल में उतर गया। वो समझ गया कि ये आदमी भटक जरूर गया था, लेकिन अंदर से बुरा नहीं है, इसकी नेकी अभी जिंदा है। बादशाह ने ना सिर्फ शेख को माफ किया बल्कि उन्हें इनाम भी दिया। और शेख, उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की, शैतान से मिली सारी दौलत फिर से खैरात की और पहले से भी बढ़कर नेकी के रास्ते पर चल पड़े। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि नीयत अजर से ज्यादा अहम है। अंदर की नेकी आपको लालच से बचा सकती है और तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो शेख रहमान की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने आमाल के पीछे क्या नीयत होती है? क्या हम कोई काम खालिसतन ईमान की वजह से करते हैं या उसके पीछे भी कोई दुनियावी फ़ायदा, कोई लालच छुपा होता है? ईमान और लालच के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर है कहाँ? ये सोचने की बात है।